جی ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ محمد ریاض شاہد کی بتائی ہوئی تفصیلات کے مطابق معروف روحانی شخصیت پیر کرم حسین کی 2 روزہ سالانہ عرس کی تقریبات دربار منگان شریف پر اختتام پذیر ہو گئیں، جس میں مریدین اور زائرین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جھنگ میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی مناسبت سے معروف روحانی شخصیت پیر کرم حسین قادری کے سالانہ 2 روزہ عرس کی تقریبات کا انعقاد دربار پیر منگان شریف میں کیا گیا، جس میں بیرون ملک اور پاکستان بھر سے ہزاروں عقیدت مندوں اور مریدین نے شرکت کی۔ 2 روزہ تقریبات میں دین اسلام کی ترویج اور اولیاء کرام کے پیغام پر روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر سجادہ نشین پیر مظہر حسین حنفی القادری، پیر طاہر حسین، پیر اختر حسین اور پیر زادہ انجینئر شمس العارفین نے صوفیاء کرام کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ تقریب کے آخری روز محفل سماع کا بھی اہتمام کیا گیا اور دین اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کروائی گئی۔ عرس کا آغاز تو یہاں جنگ میں جب ہمارے بزرگ تشریف لے کے آئے ہیں نا، اس کے بعد شروع ہوا ہے۔ یعنی میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں عرس لگتا رہا ہے، پھر میرے حضرت قبلہ والد ماجد، یعنی جنگ میں اب ہماری یہ 4تھی نسل ہے۔ میرے دادا، پردادا، والد، ان کے مزارات ادھر ہیں۔ تو جب سے بزرگان تشریف لے کے آئے ہیں تو تقریب جو یہ سالانہ ہے یہ تو ہوتی ہے ہر سال، احباب جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، آپ کا ایک جملہ ہوا کرتا تھا، لوگوں کے لیے ایک نصیحت بھی ہے، فرمایا کرتے تھے پہلے انسان بنو، پھر مسلمان بنو، پھر درویش بننا۔ پہلے ہمیں انسان انس کی جمع ہے، انس محبت کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم نام کے انسان ہیں، ورنہ ہماری وجہ سے حضور علیہ السلام نے جو مومن کی تعریف بیان کی ہے، فرمایا اس کے ہاتھ اور پاؤں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ فرمایا پہلے انسان بنو، پھر مسلمان بنو۔ مسلمانی کیا ہے؟ حدود اللہ کے اندر اپنی زندگی گزارنی، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں، یعنی اچھے کام کرنے ہیں، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہ جو درویشی ہے، یہ جو طریقت ہے، یہ جو سلوک ہے، یہ تو ہے کہ خدا کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کر دینا، اور یہ چیز تو بیس ہے، اور یہی تصوف کی حقیقت بھی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کل ان صلاتی و نسقی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہی تصوف ہے ہمارا، جو تصوف ہے یہ قرآن کا فیض ہے۔ فرمایا کہ میرے حبیب لوگوں سے فرما دیجئے ان صلاتی، میری نمازیں، و نسقی، میری قربانیاں، و محیای، میرا زندہ رہنا، و مماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے یہی ہمیں سکھایا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہ کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو۔ ہر کام میں اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے۔ جیسے ہے نا کہ علم ہے، علم کی بڑی فضیلت ہے، لیکن علم اس وقت تک اثر نہیں رکھتا جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ عمل کی بھی بڑی شان ہے، لیکن اگر عمل میں اخلاص اور للہیت نہ ہونا، اس وقت عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو جو صوفیہ ہیں نا، ان کی زندگیاں عمل سے وابستہ رہی ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحتیں کم کی ہیں، انہوں نے اپنے وجود کو ایک عملی نمونہ بنا کے پیش کیا، یعنی پہلے خود ان چیزوں کے اوپر عمل کیا ہے، گفتگو کم کی ہے، اپنا وجود جو ہے وہ ایک نمونہ بنا کے پیش کیا۔ اور یہی قرآن کا بھی اسلوب ہے۔ قرآن نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ رب العزت نے بھی زمین و آسمان میں ایک ہی شخصیت کو رول ماڈل بنایا ہے مخلوق کے لیے، جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ جو اللہ کے بندے ہیں، اولیاء ہیں، عباد الرحمن ہیں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے رنگ میں رنگے ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے اسوہ کے مطابق گزاری، اور جس کے اسوہ میں، جس کے حال میں، جس کی زندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اسوہ کی جھلک ہو، اس کا تو فیض پھیلنا ہی ہے جہاں میں۔ سر ماشاء اللہ، 2-3 دن کے اندر جو ہے ہزاروں لاکھوں یہاں پر مریدین آپ کی خدمت میں تشریف لائے ہیں، جی تو ان کے نام کو میسج دینا چاہیں گے، کوئی اپنی زندگی کس طریقے سے گزارے، کیا کریں؟
میسج تو یہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو چیزیں مقرر کی ہیں، اسلام کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کریں، اور صرف زبانی کلام مسلمان نہ بنے، عملی مسلمان بنے، فرائض جو ہیں ان کے اوپر عمل کریں، نماز پڑھیں، پھر مخلوق خدا ہے اس کی خدمت کریں، اللہ کی مخلوق جو ہے ان کے جو حقوق ہیں ان کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو ہمارا جو درس ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے کے لیے، اپنے ارد گرد کے لیے روشنی کا مینار بھی ہو اور بھلائی کا بھی، یعنی آپ سے نور بھی پھیلے اور آپ سے خیر بھی پھیلے، آپ کی وجہ سے نہ شر کا پھیلاؤ ہو اور نہ آپ کی وجہ سے کسی کو اذیت اور تکلیف۔